فرمائیے خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ جو ایک مہم یا تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں فواد چودھری صاحب اور دیگر لوگ، ان کے بارے میں شیخ وقاص اکرم صاحب کل میرے پروگرام میں موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ irrelevant ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کے پاس عمران خان کا کوئی مینڈیٹ ہے۔ صوبائی حکومت کس طرح سے دیکھ رہی ہے ان کوششوں کو؟ کیا وزیر اعلیٰ ساتھ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ لوگوں کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ بالکل پچھلے دن بھی فواد چودھری صاحب نے ملاقاتیں کی میں جو ہمارے ہیروز ہیں، جو قیدی ہیں ہمارے، ان کے ساتھ، لیکن بات یہی ہے کہ کیا واقعی ان کے پاس عمران خان صاحب کا کوئی مینڈیٹ ہے؟ ان کی بات کیا اثر ہوگا، یہ سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا۔ اور جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے تو ان کی یہ ملاقاتیں بے سود ہوں گی، کیونکہ فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 9 مئی کے بعد ان لوگوں نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا۔ یہ ذاتی خیال ہے کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے، ان کی واپسی اب مجھے ممکن ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ باقی فیصلہ قائد عمران خان صاحب کا ہوگا۔ لیکن فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ کئی سارے ایسے لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ بھی پی ٹی آئی میں واپس آ گئے۔ ایسی کوئی مثال اگر فواد چودھری صاحب سے آپ پوچھ لیں یا ہمیں بتا دیں کہ ایسی کون سی شخصیت ہے جو پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف چھوڑ کے گئے ہیں اور ابھی وہ تحریک انصاف میں؟ ایسی کوئی شخصیت تحریک سر مرزا افریدی ہیں، اس کے علاوہ عمر ڈار، عثمان ڈار ہیں، اس کے علاوہ بپی صاحب ہیں۔ سر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی اور وہ پھر اب پاکستان کا دوبارہ حصہ ہیں؟ عمر ڈار، عثمان ڈار کی تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ ان کی والدہ ریحان ڈار صاحبہ مشکل وقت میں کھڑ رہی ہیں، عمر ڈار صاحب مشکل وقت میں کھڑ رہے ہیں، وہ تحریک انصاف کا حصہ ہے۔ پریکٹیکلی عثمان ڈار صاحب تحریک انصاف کا اس وقت حصہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ موجودہ قیادت کو، اگر یہ سوال آپ مجھ سے جی آپ کو آواز آ رہی تو مجھے بتائیے، موجودہ قیادت شاہ محمود قریشی سمیت جو آپ کی اسیر قیادت ہے ان سے نہیں ملتی ہے، ان سے مشورہ نہیں لیتی ہے، ان کی جانب سے شکوہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم سے ملا نہیں جاتا، ہم سے مشورہ نہیں لیا جاتا۔ کیا وزیر اعلیٰ جائیں گے ان کے پاس مشورے کے لیے اگر عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا تو سیکنڈ آپشن کے طور پر؟ سلمان اکرم راجہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب سے کافی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی۔ جو ہمارے اسیران ہیں کوٹ لکھپت جیل میں، یاسمین راشدہ صاحبہ ہے، محمود الرشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، یہ ہماری ہیروز ہیں۔ راشد کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہے اور کینسر کا مرض کے ساتھ وہ لڑ رہی ہے، تب بھی وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کڑی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ کڑی ہے۔ بالکل وزیر اعلیٰ صاحب جب بھی موقع ملے گا وزیر اعلیٰ صاحب ضرور ان سے ملیں گے۔ اچھا، ویسے سر یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہے نا، یہ انہی رہنماؤں کی ملاقات کی وجہ سے ممکن ہو پائی ہے، کیونکہ وہ شکوہ بھی کر چکے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ملاقات ہو نہیں پا رہی تھی۔ میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف۔ حذیفہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ موجودہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس وقت مذاکرات کی بات نہیں کر رہی ہے، لیکن جو سابق رہنما ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ حکومت سے بھی بات کریں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی بات کریں گے، کوششیں کر رہے ہیں وہ اپنے طور پر۔ حکومت ان کوششوں کو سنجیدہ لے رہی ہے؟ جی بہت شکریہ کرن صاحبہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 30 سے 40 سیکنڈ میں علماء کرام والے معاملے پہ ریسپانس آپ کو دے دوں، کیونکہ حکومت پنجاب کا موقف آنا ضروری ہے، یا مریم نواز صاحبہ کی سوچ اس کے پیچھے کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت احترام ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو بیان آیا ہے یہ غلط فہمی کا ایک نتیجہ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام ہوں یا مساجد ہوں یا مدارس ہوں ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، اور ہے بھی۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حکومت یہ برائب کر یا یہ پیسے دے کر ان کی کانسٹیچوئنسی کو شاید جو ہے وہ کھینچنا چاہتی ہے اپنی طرف، حالانکہ پی ایم ایل این کا ایسا سٹائل ہی نہیں ہے، یہ پولیٹکس کا بھی سٹائل نہیں ہے ہمارا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد سندھ میں ہمیں کافی گیپ نظر آیا، اس کے باوجود بھی ہم نے اپنا جو آپس میں محبت پیار تھا اس کو نہیں توڑا۔ اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تو ہم خیر ان کی ہمارے ساتھ بہت اچھائیاں ہیں، ہماری بھی کوئی تھوڑی بہت ہوں گی، تو یہ تصور ہی نہیں ہے میرے خیال سے۔ جو ان کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ آئندہ ہفتے میں وزیر اعظم صاحب اور ہمارے سینئر لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ملاقات ارینج کر ان کی غلط فہمی دور کریں گے، کہ مقصد صرف یہ ہے کہ علماء کرام یا مساجد کے جو امام ہیں وہ اتنا سرو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں، تو یہ مارچ میں آنے کی مارچ کی جو دھمکی ہے وہ دھمکی ہی رہے گی پھر؟ دیکھیں اگر یہ دھمکی نہ ہو حقیقت میں بدل جائے تو ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہوں گی، کہ مولانا فضل الرحمان ایک اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کا ایک بڑا مضبوط ساتھ ہے۔ آج حکومتی بینچز پر نہیں ہے
لیکن ہم انہیں کنونس کریں گے. حکومت گرانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں ویسے؟ کوئی شک نہیں. دیکھیں جی اگر اسٹیٹ پاور ایک بندے کے پاس ہے اور وہ آئے, لیکن دنیا میں کبھی حکومتیں, جمہوری حکومتیں پارلیمنٹ سے باہر گرتی نہیں ہیں. اگر مولانا صاحب اس طرح کے پریزیڈنٹ سیٹ کرنا چاہیں گے تو کل انہوں نے بھی حکومت کرنی ہے, انہوں نے بھی اسی پارلیمانی نظام کا حصہ بننا ہے. وہ آج سے نہیں, پچھلے 50 سال سے اس پارلیمانی نظام کا حصہ ہے, مفتی محمود کے دور سے, تو وہ یہ کبھی کریں گے نہیں. دوسرا میں گزارش یہ کروں, دیکھیں حکومت کی تو یہ خواہش پہلے دن سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہم سے بات کرے. اسی وجہ سے ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی سربراہی میں کمیٹی بھی بنائی تھی, اس سے پیچھے ہٹ گئے. بیشر گور نے ہلکی سی بات پارلیمنٹ میں کی, پرائم منسٹر نے ہائیسٹ لیول آفس ہوتا ہے, پی ایم صاحب نے اس کو آن کر کے کہا کہ مذاکرات آپ کریں. مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ابھی میرے بھائی جو کے پی کے وزیر اطلاعات ہیں, معاون خصوصی برائے اطلاعات, انہوں نے سب کو ڈسون کر دیا, حالانکہ ان لوگوں کا اپنا تو کوئی مفاد نہیں ہوگا, وہ پارٹی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر رہے ہوں گے نا. اگر ہمارے لوگوں سے وہ رابطے میں ہیں, بالکل رابطے میں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں سے ہم بات کریں, کیونکہ میجورٹی پی ٹی آئی جن لوگوں کے پاس ہے ان کا سیاسی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, انہیں سیاسی تجربہ نہیں ہے, کوئی سیاسی فہم و فراست کہ وہ بانی تحریک انصاف اور اپنی جماعت کے کوئی رستہ نکال سکیں. لیکن ایک تکلیف دہ بات ہے کہ فواد چودھری, محمود مولوی, عمران اسماعیل یہ حکومت سے رابطے میں ہیں. دیکھیں فواد چودھری صاحب ہوں یا عمران اسماعیل صاحب کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن فواد چودھری صاحب گائے بگاہے ہماری, چونکہ ظاہر ہے آپ ہم سیاسی لوگ ہیں, آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں, تو ان کی طرف سے تجاویز آتی رہی ہیں, اور ہمارے وزراء نے ہمیشہ اسے ویلکم کیا, مجھ سمیت, ان کے بھائی کی طرف سے بھی. لیکن اب اس وقت جس محاذ پہ وہ آئے ہیں, اس پر بات چیت ہو رہی ہے, کوشش وہ کر رہے ہیں. ابھی تو ہم نے انہیں یہی گزارش کی ہے کہ آپ پہلے بانی تحریک انصاف سے مینڈیٹ لے کر آئے نا, لیکن جب سکرین پہ بیٹھ کر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا وزیر اطلاعات یا معاون خصوصی برائے اطلاعات یہ کہہ دے کہ ہم تو جی ان کو اون ہی نہیں کرتے یا ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے تو جب اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا بات کریں گے. اور اسی وجہ سے آج تک پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اگر یہ بات کر رہے تھے نا, آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے آپ نے فواد چودھری کا یہ بیان سنا, یہ بات کی, انہوں نے آپ سے رابطہ کیا, اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جا کے عمران خان سے مینڈیٹ لے کر آئیں یا عمران خان سے بات کر کے آئیں, پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے. کرن بات یہ ہے, حکومت نے میسج دیا انہیں. دیکھیں کوئی حکومت کی لیول پہ ذرا وہ انہوں نے بات بھی نہیں کی, ظاہر حکومت کی کمیٹی بنتی, بانی تحریک انصاف نے مینڈیٹ دیتے, یہ بات ہے کہ ذاتی لیول کے اوپر, ذاتی حیثیت, ہاں ذاتی حیثیت کے اندر فواد چودھری عرصے سے ایفرٹ کر رہے ہیں, آج سے نہیں کر رہے. میں آج آپ کو بتاؤں آپ کے پروگرام کے ذریعے 9 مئی کے بعد سے ایفرٹ کر رہے ہیں فواد چودھری ٹائپ لوگ. حکومت کی وزراء سے رابطے جا رہے ہیں, ان کے تعلقات ہر جگہ پر ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, کہ کوئی رستہ نکالا جائے. ایون کہ شاہ محمود قریشی جیسے لوگوں کی بھی خواہش تھی, براہ راست رابطہ نہیں ہو, لیکن انڈائریکٹلی ان لوگوں نے کوشش ضرور کی. لیکن بانی تحریک انصاف کی طرف سے پالیسی ہے مرو اور مار دو. کوئی ویسے پیغام بھی آیا حکومت کے پاس؟ نہیں, کوئی ایسا پیغام نہیں آیا شاہ محمود قریشی کی طرف سے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو مینڈیٹ دے دیا جائے اور یہ سیاسی لوگ ہیں, میز پر بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکال آئے گا, اور حکومت اسے ویلکم کرتی ہے. اگر بانی تحریک انصاف ان لوگوں کو مینڈیٹ دے دیں تو حکومت پورے طریقے سے چاہے گی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی بات کریں اور سیاسی معاملات کا سیاسی حل نکالیں. بالکل ٹھیک, بالکل. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہی تھی نا, جو میرے بھائی فرما رہے تھے معاون خصوصی برائے اطلاعات کے کوئی بندے نہیں آئے, پرویز خٹک صاحب کے بھی اپنے آرکائیو سے کہیں کہ پریس کانفرنس چلا دیں, تو ان کے ساتھ جو ہے یہ اسپیکر جو تھے ان کے, کیا نام ہے, نیشنل اسمبلی جو اسپیکر ہوا کرتے تھے, اسد کیسر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی, سائٹ پہ بیٹھے ضرور تھے, لیکن انہوں نے نکالا ہے لوگوں کے لیے.